بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ میں 4 مطلب ہیں اور محمد الرسول اللہ میں 4 مطلب ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں پہلا مطلب ہے کہ اللہ ہے، دوسرا مطلب ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تیسرا مطلب ہے اللہ پاک کچھ بھی کر سکتے ہیں، چوتھا مطلب ہے اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ اب ان سارے مطلب کو عقلی دلائل کے ساتھ ثابت کرنا، یعنی سائنٹیفک طریقے سے یہ ساری چیزیں سمجھ میں آنا، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ انسان عقل سے سب کچھ سمجھنا چاہتا ہے، جس چیز کو سمجھتا ہے اسی پر یقین لاتا ہے، جو چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آتی اس پر اس کا یقین آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں عقلی دلائل چاہیے، یعنی سائنٹیفک طریقے سے ہمیں ساری چیزیں سمجھ میں آنی چاہیے۔ اس لیے چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سمجھنے میں آسانی پیدا فرمائے۔ تو ہم نے جن حضرات نے پہلے ویڈیوز ہماری نہیں دیکھی ہیں اس کو ضرور دیکھیں کہ ہم نے اللہ کے وجود پر عقلی دلائل دیے ہیں، پھر اللہ کے کرنے پر کہ اللہ ہے اور وہی سب کچھ کرتا ہے، تو اس مطلب پر دلائل چل رہے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ تو اللہ کے کرنے کے 4 طریقے ہم نے بتائے تھے، اس میں پہلا طریقہ بتایا تھا، پھر دوسرا بتایا، آج انشاءاللہ تیسرا طریقہ بتائیں گے کہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک کسی بھی مخلوق کو بدل کر کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ تھا کہ اللہ پاک بغیر مخلوق بغیر اسباب کے کچھ بھی کر سکتے ہیں، جس پر ہم نے دلیل دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اللہ پاک نے بچانے کے لیے کسی سبب کا استعمال نہیں کیا، تو یہ ایک دلیل قرآن پاک سے آ گئی۔ دوسرا ہم نے بتایا تھا کہ اللہ پاک نے زمین آسمان کو بنایا بغیر کسی اسباب کے، بغیر کسی ذریعہ کے، بغیر آسمان کے آسمان، بغیر زمین کے زمین، بغیر سورج کے سورج، یعنی کہ ساری کائنات کے ہر چیز کو اللہ پاک نے بغیر اسباب کے پیدا فرما دیا، تو اللہ پاک کو پیدا کرنے کے لیے کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ دوسرا طریقہ تھا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک کسی بھی مخلوق کو، کسی بھی سبب کو، کسی بھی اسباب کو بدل کر کچھ بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ ساری چیزیں اللہ کی ذات عالی سے بنی ہیں۔ اللہ پاک نور ہیں، طاقت ہیں، علم ہے، صفات ہیں۔ اللہ کا نور ہر چیز کے لیے ڈائریکٹ اللہ سے ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اللہ پاک نور کی طرح ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ پاک ارادہ فرمائیں گے، وہ اللہ سے پہلے بھی بنی ہوئی ہے، اللہ سے جڑی ہوئی ہے، اللہ پاک ارادہ فرمائیں گے وہ بدل جائے گی۔ اس کے دلائل قرآن پاک میں بہت سارے موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو اللہ پاک سانپ بنا دیتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے 9 معجزات ہوتے تھے، ٹارچ کی طرح روشنی بھی نکلتی تھی، ایک پوری قوم کو اللہ نے بندر بنا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بناتے، وہ اصلی کے پرندے بن کے اڑ جاتے۔ پھر بھائی دوستو، سائنٹیفک طریقے سے سمجھ میں جب ہی آئے گا جب ہم اللہ کو سمجھیں گے کہ اللہ کے نور سے ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں، جو ہر چیز کے بننے کا میٹیریل ہے وہ اللہ کا نور ہے، زمین اللہ کے نور سے بنی، آسمان اللہ کے نور سے بنا، تو اللہ سے جڑا ہوا ہے، کوئی بھی چیز اللہ سے باہر نہیں ہے، اللہ عرش پر رہتا نہیں ہے، وہ اللہ کا عرش اللہ کا کیپٹل ہے، فیصلے لینے کی جگہ ہے۔ جس طرح انسان کے جسم میں ایک دل کا مقام ہوتا ہے، اسی طرح جو عرش دل کے مقام کی طرح ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ کی ذات کے اندر پوری کائنات ہے، ساری دنیا، ساری زمین آسمان، ساتوں زمین ساتوں آسمان، ساتوں آسمان کے اوپر جنت، ساتوں زمین کے نیچے جہنم، یہ دنیا، ساری چیزیں اللہ کی ذات عالی کے اندر ہیں، اللہ نور کی طرح ہیں، اللہ کے نور سے ساری کائنات بنی ہے۔ میرے بھائی دوستو، اللہ کو ہم سائنٹیفک طریقے سے سمجھیں گے تو ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ لاسٹ جو طریقہ ہے وہ اگلے ویڈیوز میں انشاءاللہ بتائیں گے، تب تک کے لیے اپنے آخرت کی تیاری کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔